سویڈن کے حوالے سے خبریں سن رہے ہیں، قرآن کی گستاخی، بے حرمتی کی۔ مسلمانوں کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ریاکشن میں کیا یہی ہونا چاہیے کہ ہم دوپہر کو نکلیں، چوک پہ کھڑے ہو کر ایک پتلا جلائیں، ایک پروٹیسٹ کریں، 4 نعرے لگائیں اور واپس آ جائیں؟ ہم نے گوشہ نشین ہو کر بیٹھنے کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے سائنسی تعلیم کو ایک مشن بنا کے چلے ہیں، مذہبی مشن بنا کر ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے، اور جو نام آدم کو انسان کو سکھائے گئے اس کی آج بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے انسان، اور انسانوں میں سے یہ یہودی اور عیسائیوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اچیو کیا، اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ دنیا سمجھ کے اس سے دوری اختیار کی ہے۔ یہودیوں کا اسرائیل میں مذہبی طبقے کا اثر ہے ان کی یونیورسٹیوں پہ، ان کے ہر فرد پہ، کہ یہ تعلیم حاصل کرو اور اپنے مذہب کو تقویت دو۔ آج ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب چینل بند کر دیا گیا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے اختیار میں کچھ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سائنس کی مخالفتیں کی ہیں آج سے کئی صدیاں پہلے، اور آج بھی ہوتی ہے۔ آج بھی یونیورسٹی کی تعلیم کو مدرسے کی تعلیم سے بالکل مختلف اور الٹ سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو مشن کس نے دینا ہے؟ نہیں دے سکتا یونیورسٹی کا ٹیچر، وہ صرف یہی بتا سکتا ہے کہ یہ نوکری کرنے کے لیے تم حاصل کر رہے ہو تعلیم۔ مشن تو مذہبی طبقے نے دینا ہے۔ فرقہ واریت کے سوا کچھ آتا نہیں ہے ہمیں توڑنے کے علاوہ، تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ سڑکوں پہ صرف چیختے رہو گے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ٹکرانا ہے یورپ سے، اگر ٹکرانا ہے یہودیت سے، تو سائنس کو مشن بنانا پڑے گا، اور یہ سائنس خدا کا علم ہے، یہ سائنس جو ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تک بھی دین پہنچاؤ، لازمی نہیں ہے کہ اس کو مدرسے میں آنا پڑے۔ وہ یونیورسٹی میں بھی ہے تو لا الہ الا اللہ کا علم اس تک پہنچنا چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سائنس آنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ سویڈن کے حوالے سے خبریں سن رہے ہیں، قرآن کی گستاخی، بے حرمتی کی، اور سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس طرح سے یورپی ممالک میں اور دیگر ممالک میں اکثر جو ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں، خاص طور پہ اگر یورپ کی بات کی جائے، خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، خود کو انسانی جذبات کا علمبردار کہتا ہے، اور اپنے لوگوں کو اتنی تعلیم نہیں دے سکا، بلکہ اس میں سرکار کی مداخلت اکثر شامل ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، کہ آپ کسی مذہب کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں، آپ ان کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کریں؟ کیا مسلمانوں نے آج تک کسی کی اس طرح سے بے حرمتی یا گستاخی کی ہے؟ کسی مذہب کی بھی؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایکسیپٹنس کریٹ کرتا ہے۔ عقائد کی ایکسیپٹنس بالکل بے شک نہ ہو، کسی دوسرے کے عقائد کو تسلیم نہ کرتے ہوں، لیکن دنیا میں رہنے اور اپنے مذہب پہ چلنے کی تو ان کو ہم اجازت دیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، چاہے جہاں مسلمانوں کی بھی حکومت ہو۔ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ کچھ ہوتا ہے، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ریاکشن میں کیا یہی ہونا چاہیے کہ ہم دوپہر کو نکلیں، چوک پہ کھڑے ہو کر ایک پتلا جلائیں، ایک پروٹیسٹ کریں، 4 نعرے لگائیں اور واپس آ جائیں؟ یا وہ کریں جو یورپ نے آج خود کو اتنی پیک پہ لے کے آیا ہے، اور یورپ کے علاوہ یہودی ممالک، اسرائیل، آج دنیا کی ساری سائنس ان کے تابع ہے، آج دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور سارا معاشی کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، جس کو آج تک ہم نے غیر ضروری سمجھا ہے۔ ہم نے گوشہ نشین ہو کر بیٹھنے کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے سائنسی تعلیم کو ایک مشن بنا کے چلے ہیں، مذہبی مشن بنا کر، کہ ہم اس میں جب ایکسیس اور حاصل کریں گے، پیک پہ پہنچیں گے تو ہمارا مذہب تقویت حاصل کرے گا۔ انہوں نے یہ مشن بنا کے چلے ہیں، اور میں یہ حقیقت سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سائنس کی مخالفتیں کی ہیں آج سے کئی صدیاں پہلے، اور آج بھی ہوتی ہے۔ آج بھی یونیورسٹی کی تعلیم کو مدرسے کی تعلیم سے بالکل مختلف اور الٹ سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے۔ جو نہیں روکتے اچھا کرتے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، اکثریت ایسی ہے جو اس کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھتی ہے دونوں تعلیموں، جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں آپ، یونیورسٹی کی تعلیم۔ اس میں آپ جب دنیا کی معلومات، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو پڑھتے ہیں، سائنس کو پڑھتے ہیں، مشاہدات کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی دین کا علم ہوتا ہے، کیونکہ آپ خدا کے دیے ہوئے علم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے، اور جو نام آدم کو انسان کو سکھائے گئے اس کی آج بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے انسان، اور انسانوں میں سے یہ یہودی اور عیسائیوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اچیو کیا، اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ دنیا سمجھ کے اس سے دوری اختیار کی ہے۔ ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اوپر آتے سائنس کی تعلیم میں؟
وہ کیوں پیچھے ہیں؟ وہ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ انہوں نے مشن بنا کے اس کو استعمال نہیں کیا. کسی نے ان کو کہا نہیں ہے کہ آپ مشن بنائیں اس تعلیم کو، اسلام کو اوپر لے کے آنے کا مشن بنائیں. مسلمان تو 17ویں گریڈ کی نوکری کے لیے کر رہا ہے، یہاں کوئی ہے نہیں ان کو بتانے والا کہ یار اس کو بھی مشن بنا. یورپ میں مذہبی طبقے کا ہی اثر ہے نا ان کے عام بندے پر کہ انہوں نے اس کو مشن بنانے کی ہدایت کی ہے. یہودیوں کا اسرائیل میں مذہبی طبقے کا اثر ہے ان کی یونیورسٹیوں پہ، ان کے ہر فرد پہ کہ یہ تعلیم حاصل کرو اور اپنے مذہب کو تقویت دو. آج ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب چینل بند کر دیا گیا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے اختیار میں کچھ ہے؟ ہمارے ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا جتنا اثر ہے ہماری اس معاشرے پر اتنا کسی کا نہیں ہے. وہاں سے جو تعلیم آتی ہے اس کو مسلمان اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو. تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو مشن کس نے دینا ہے؟ نہیں دے سکتا یونیورسٹی کا ٹیچر. وہ صرف یہی بتا سکتا ہے کہ یہ نوکری کرنے کے لیے تم حاصل کر رہے ہو تعلیم. مشن تو مذہبی طبقے نے دینا ہے. یہ تو مذہبی طبقے نے بتانا ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے تم نے جو ہے وہ مذہب کو اوپر لے کر آنا ہے. اور ہمارا مذہبی طبقے نے کیا کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، 80% یہی کچھ کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو کہ سائنس اور مذہب کو اکٹھا لے کر چل رہے ہیں. کچھ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آج تک ہم نے جو ہے وہ کپڑے استری کرنے کی مخالفت کی ہے، آج تک تصویریں بنوانے کی مخالفت کی ہے، آج تک ویڈیو بنانے کی مخالفت کی ہے، ٹی وی کو یوز کرنے کی مخالفت کی ہے، انٹرنیٹ کی مخالفت کی ہے. ہم نے آج تک پریس کی مخالفت کی ہے، ہم نے اخبارات شائع کرنے کی مخالفت کی ہے. آج سے کئی سال پہلے ہم نے جو ہے وہ کتابیں پبلش کرنے پہ بھی جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھیں. ہم نے تو حد کر دی ہے نا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں. تو پیچھے ہی رہو گے، یہ سڑکوں پہ صرف چیختے رہو گے اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر ٹکرانا ہے یورپ سے، اگر ٹکرانا ہے یہودیت سے، تو سائنس کو مشن بنانا پڑے گا. اور یہ سائنس خدا کا علم ہے. یہ سائنس جو ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے. یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز، یہ فورس آف گریویٹی، یہ ساری ویوز، ریڈیئیشنز، یہ ساری خدا کی تخلیق کی ہوئی ہیں، کسی عیسائی کی تخلیق کی ہوئی تو نہیں ہے. جب تک ہم مسلمان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے، اس کو پڑھو اور مذہب کو سٹرونگ کرو، اس وقت تک ہم آگے نہیں آئیں گے. اور اس وقت تک ہم صرف اور صرف جو ہے وہ یورپ کے کسٹمر بن کے رہیں گے. ہم یہ موبائل، ہم یہ ٹی وی، ہم انٹرنیٹ پیسے بھر رہے ہیں، یورپ کو استعمال کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے کر رہے ہیں. ہم بلکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو فیس بک ہے اس کا ایپ جو ہے یہ سلیب ہے، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دو. خود استعمال کر رہے ہیں اور اس کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کرے اور سائنس کی تعلیم بھی حاصل کرے. یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تک بھی دین پہنچاؤ. لازمی نہیں ہے کہ اس کو مدرسے میں آنا پڑے. وہ یونیورسٹی میں بھی ہے تو لا الہ الا اللہ کا علم اس تک پہنچنا چاہیے. دین پہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے نا، تم سائنس پہ لوگوں کو نہیں لگا سکتے، تو پھر لگے رہو اسی میں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں، لگے رہو اسی میں ایک دوسرے کو مشرک کہنے میں، ایک دوسرے کو گستاخ کہنے میں. فرقہ واریت کے سوا کچھ آتا نہیں ہے ہمیں. ہمیں توڑنے کے علاوہ، تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. اور اس چیز کو تم نے مشن بنایا ہوا ہے جس کو مشن نہیں بنانا چاہیے. اور جس کو مشن بنانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے وہ تم نے چھوڑ دیا. اپنی حقیقت سے تم لوگوں نے روگردانی کی ہے. اور یہ سارا اس کا چکر ہے. جب یہ پیٹ کا چکر ہے کہ تمہیں اس طرف لگایا ہوا ہے، فرقہ بندیوں کی طرف. اور ضرورت ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سائنس آنی چاہیے. انہوں نے جو دکان بنائی ہے اس پہ صرف اور صرف فرقہ واریت کا منجن بکتا ہے، اس پہ صرف اور صرف تفرقے کا منجن بکتا ہے. اور انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. ان کو وہ الفاظ آتے ہیں، ان کے پاس وہ زبان موجود ہے، ان کے پاس اس علم کا ذخیرہ موجود ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کا علم اور مذہبی علم کو دونوں کو خدا کا علم بنا کر پیش کیا جائے اور دونوں کا جو ہے وہ مرکب بنا کے انسان کو کھڑا کیا جائے، مسلمان کو، تاکہ وہ جب دین اور سائنس اکٹھے مل کے آئیں گے تو مذہب بلندیوں پہ آئے گا. ورنہ صرف اور صرف اس طرح کے معاملات میں جب گستاخیاں ہوں گی، تمہیں سڑکوں پہ نکل کر اپنے لوگوں کو مارنے اور پتلے جلانے کے علاوہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور شاید اگر پیچھے رہو گے تو شاید یہ بھی تم سے چھین لیا جائے.